پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک وار ہیرو سے کروا رہے ہیں، ایک ایسے وار ہیرو سے جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ لڑی، اور 1971 میں جس سبمرین کی وہ کمانڈ کر رہے تھے اس سے ایک انڈین نیول شپ کو تباہ بھی کیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہا جاتا ہے کہ کسی سبمرین سے کسی وار شپ کو ہٹ کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ہلال امتیاز ملٹری، ستارہ جرت، 2 دفعہ انہیں ملا۔ ستارہ جرت جب 2 دفعہ ملے تو اس بار وہ بھی، اور 7 ستارہ بسالت گلینٹری ایوارڈ، بہادری کے ایوارڈ۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ تھینک یو۔ 1965 میں آپ کدھر تھے؟ 1965 میں غازی میں سیکنڈ ان کمانڈ تھا۔ اللہ بخشے مرحوم ایڈمرل نیازی کمانڈنگ آفیسر تھے، میں سیکنڈ ان کمانڈ تھا ان کا۔ پی این ایس غازی کب انڈکٹ ہوئی تھی پاکستان نیوی میں، اور 1965 کی جنگ میں کیا کیا؟ یہ غازی انڈکٹ ہوئی تھی 1 جون 1964 میں امریکہ میں، پھر 65 وار آ گئی۔ تو 65 وار کے لیے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سابرین کیونکہ دشمن کے پانی میں لڑتی ہے، تو ڈائی صاحب، میں بھی سیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک پٹرول کی ریکویسٹ کی، اس کو وار ٹائم پٹرول کہتے ہیں، کہ بامبے کے باہر جا کے جو ان کے پانی ہیں وہاں ہم تھوڑا آپریٹ کریں، کوئی انٹیلیجنس لے۔ تو ہم گئے، اور مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم غازی کی پیریسکوپ سے فرسٹ ٹائم ہم نے ان کا INS جو ایئرکرافٹ کیریئر وکرم دیکھا۔ ڈائی صاحب نے خود دیکھا اور پھر مجھے دکھایا، پھر ہم نے کرو کے چند ممبرز کو دکھایا۔ یہ مورال ہوتا ہے کہ ہم اتنے نزدیک وکرانت کے پہنچ جاتے ہیں، اس کو ڈبو بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا وکرانت کے ان کے شپ ایکسرسائز کر رہے تھے، ان کو دیکھا، انٹیلیجنس گیدر کی۔ یہ میرا نیچرلی ہم سب کا فرسٹ ٹائم، اس کو کہتے ہیں پٹرول تھا، ریکونیسنس پٹرول آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی کچھ تھا کہ آپ دشمن، لیکن ہم انٹرنیشنل پانی واٹرز میں رہتے ہیں۔ تو پھر جب وار آئی تو اسی پانی میں یہ ڈپلوئڈ تھی غازی۔ اب غازی کی وجہ سے ایک ہی تھی، تو انڈین فلیٹ باہر نہیں آیا۔ 65 وار کی آفیشیل ڈکلیریشن سے کتنے دن پہلے پی این ایس غازی کراچی ہاربر سے سیل کر کے انٹرنیشنل واٹرز میں اتنی قریب پہنچ گئی کہ انڈین ایئرکرافٹ کیریئر وکرم نظر آ رہا تھا؟ 65 وار میں بہت اچھا کوارڈینیشن تھا۔ اگر جنگ شروع ہوئی 6 سپٹمبر کو، تو ہم 6 سپٹمبر کو بالکل اپنی وار ٹائم پوزیشن پہ جہاں ہمیں ڈپلو وہاں تھے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے، بامبے کے باہر تھے ایریا میں، دیٹ واز آ ایریا۔ اس کا مطلب آپ کو موومنٹ آرڈرز پہلے مل گئے تھے؟ ہم پہلے سیکنڈ کو سیل کر گئے تھے۔ سبمرین کو ہوائی جہاز تو نہیں ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ ہم کراچی سے بامبے جائیں تو آدمی ڈرائیو کرتا ہے، پھر کم سپیڈ ہو جاتی ہے، پھر زگ زیگ کرتا ہے، یہ تو ہمیں ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم تقریباً میرا خیال 2 سپٹمبر کو سیل کر کے 6 سپٹمبر میں بھی ارلیئر، مجھے یاد نہیں کہ 6 سپٹمبر بالکل ہم اپنے ایریے میں تھا، اور ہم نے 12 بجے جو پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ تھی، تقریر تھی، وہ ہم نے پیریسکوپ ڈک پہ آ کے ایریل اوپر کر کے سنی تھی، ایوب خان صاحب کی اسپیچ۔ بالکل بہت جوشیلی اسپیچ تھی، بہت اچھا تھا، اور تو وہ پتہ لگ گیا تھا، ہم نے سنی۔ اس کے بعد اس سے پہلے میں کوڈ ورڈ آ گیا تھا کہ بھائی وار شروع ہو گئی ہے، کوڈ آتی ہے نا، تاکہ آپ اپنا ٹورپیڈو وغیرہ فائر کر سکے، تو سب کچھ آ گیا تھا، ویری ویل کوآرڈینیٹڈ۔ 1965 میں دوارکا آپریشن جو ہوا اور کافی سارا نقصان بھی انڈیا کو پہنچا، جہاز جب باہر وڈرا کیے تو وہ پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز میں تو نہیں آ سکے ان کے جہاز؟ نہیں، وہ نہیں آئے۔ تو کدھر چلے گئے تھے؟ دوارکا آپریشن جب ہوا، آپ دوارکا کی بات کر رہے ہیں، دوارکا آپریشن ہوا تھا، ہم ان کے ٹیریٹوریل واٹر میں گئے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تقریباً 200 میل کراچی سے ہم گئے، ان کے ٹیریٹوریل واٹر ہیں 12 مائلز، اور یہ بمبارڈمنٹ تو 5 میل سے ہوئی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ایز اے نیول آفیسر کہ ہم نے دوارکا کو اتنا پروجیکٹ نہیں کیا ہے، یہ بہت ڈیرنگ، اس میں بریو آپریشن کہ 5 میل آپ جا رہے ہیں ان کے ایریا میں، 12 میل نہیں 5 میل، اور وہاں جا کے تقریباً 7 اور 8 کی رات کو ہم نے بمبارڈمنٹ کیا، 50 راؤنڈ ایچ، 350 گولے، اور ہمارے جہاز واپس آ گئے۔ اٹس اے ویری ڈیئرنگ آپریشن۔ اور کوئی انڈین ریسپانس نہیں آ اور انڈیا کو کوئی رسپانس نہیں تھا، تھوڑا بہت تھا، زیادہ رسپانس نہیں تھا۔ پھر ان کے جہاز باہر نکلے، ان کے جن میں سے ایک کو ہم نے اٹیک کیا بعد میں۔
اور 1971 65 میں آپ پہلے موو کر گئے. 71 میں کیا ہوا؟ غازی پہلے موو کر گئی تھی, آپ 71 وار میں کدھر ڈپلوائڈ؟ نومبر 71 میں رمضان شریف تھا. میری اپنی ججمنٹ اور باقی سب کی ججمنٹ یہ تھی کہ رمضان شریف میں انڈینز اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا اٹیک نہیں کریں گے, تو رمضان شریف میں تھوڑا پیس تھا. جیسے رمضان شریف ختم ہوا تو وہ اٹیک کریں گے. غازی پہلے چلی گئی تھی ہم سے پہلے, کیونکہ اس نے لانگ روٹ اراؤنڈ تک جا کے بے آف بنگال کی طرف جا رہا تھا, وزیقہ پٹن, تو یہ پہلے سیل کر گئی. ہم لوگوں نے لیٹر سیل کیا نومبر کے آخری ہفتے میں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کس سب مرین میں تھے؟ میں ہنگور میں, ہنگور کی کمانڈ میں تھا. یہ فرینچ ڈیفنی تھی. غازی سے میں شفٹ ہو گیا تھا, پھر میں ہنگور جو فرینچ سب مرین اس کی کمانڈ میں چلا گیا. اور میرے جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے ظفر شہید, وہ غازی میں چلے گئے. اور پرویز حمید جو میرے نیویگیٹر تھے, ان دونوں کو کیونکہ وہ ڈیزرشن ہو گئی تھی کرو کی, اپنے بنگالی کرو کو چینج کیا تو پھر ہمیں شارٹیج ہو گئی. پھر ہم سب نے قربانیاں دی, اپنے ایکسپیرینس آفیسر کو ہم نے اسپیئر کیا. تو میں نے اسپیئر کیا ظفر صاحب کو جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے, اور پرویز حمید کو جو میرے نیویگیٹر تھے وہ اس کے سیکنڈ ان کمانڈ ہو گئے. اور غازی ٹھیک تھی. پھر غازی سی پہ گئی ایز اے کام سبرون. میں گیا بھی صحیح سمندر میں ایک دن کے لیے, ان کو آپریشنلی کلیئر, کیونکہ قوم صاحب کیپٹن نیازی صاحب نے کہا کہ ان کو کرنا ہے. اور آپریشنلی غازی ٹھیک تھی. مٹیریلی میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن آپریشنلی غازی بالکل ٹھیک تھی. میں ایک دن ٹھہرا کیونکہ میں نے غازی کمانڈ کی ہوئی تھی, ان کی آپریشن بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. اور ظفر صاحب بڑے پروفیشنل آفیسر تھے, پرویز حمید صاحب بڑے پروفیشنل آفیسر تھے. جی ہاں. تو غازی پہلے سیل کر گئی. جی ہاں. پھر غازی راؤنڈ تک کے وزیقہ پٹن میں گئی نا, وہاں انہوں نے مائنز لے کرنی تھی. اس مائنز کے دوران ایک حادثہ ہوا. ایک بڑی ڈیبیٹ کے بغیر میں نے بہت ریسرچ کی, کیونکہ میں نے کمانڈ کی ہوئی غازی. یہ حادثے کا جو ایکسپلوژن ہے یہ سب مرین کے اندر ہوا, یہ دشمن کی وجہ سے نہیں ہوا, سب مرین کے اندر ہوا. ابھی فوٹوگرافس اویلیبل ہیں, سب کو پتا ہے. اندر ایکسپلوژن ہوا. اب اندر بیٹری ایکسپلوڈ ہوئی یا مائن ایکسپلوڈ ہوئی, یہ کنجیکچر ہے. اور ہوا بھی غازی کے فارورڈ پورشن میں, فارورڈ ٹورپیڈو روم اور بیس کے قریب, وارڈ روم کے قریب وہاں ہوا. یہ کیونکہ فورٹ ہوتا ہے. اتنی کنکلوژن بالکل کریکٹ ہے کہ اندر ایکسپلوژن ہوا, وہ بھی آگے کے پورشن میں. تو یہ بیٹری ہو سکتی ہے, ٹورپیڈو ہو سکتا ہے, مائن ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ایک ایکسپلوژن ہو تو پھر باقی چیزیں بھی پھٹ جاتی ہیں. تو اگر آگے ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, فلڈنگ ہو گئی. پھر چلے گیا. اپنا تھا, کوئی انڈین کا اس میں ایکشن نہیں تھا. اللہ کے کام ہے, یہ اپنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہازوں کے ہو جاتے ہیں, تو ان کا اپنا ایکسیڈنٹ تھا. بالکل. اور کتنی شہادتیں ہوئی تھی غازی میں؟ 92. پی این ایس ہنگور آپ کمانڈ کر رہے تھے, کب آپ آرڈرز ملے کہ اب آپ موو کریں اور انٹرنیشنل واٹرز میں چلے جائیں, اور آپ کو کیا احکامات تھے کہ کدھر جانا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہنگور تو 71 کی بات کر رہے ہیں. 71. ہاں, ہنگور سیل کی کو 3-4 دن غازی کے بعد. اور پھر ہمارا وہی ایریا تھا, بامبے والا ایریا. لیکن میں نے بھی ایک ریکانیسنس پٹرول پہلے کیا ہوا تھا اگست میں نے سیکھا تھا. تو اسی ایریا میں ہم گئے, اور ایک ہمارا ڈیفیکٹ ہو گیا. وہ ایک ہمارا ڈیفیکٹ ہے سمپل, یہ جو ایئر کنڈیشن کا سی واٹر کولنگ پمپ ہوتا ہے, اس کی بیرنگ بیٹھ گئی, تو اس کو چینج کرنا تھا. اب وہ ہماری واٹر لائن کے نیچے ہوتا ہے. عام حالات میں آپ جاتے ہیں ڈرائی ڈاک میں, پانی پمپ آؤٹ کرتے ہیں, 6 آور جاب یہ ہو جاتا ہے. لیکن میں اور میرے کرو نے سوچا کہ ساری عمر تو ہم ٹرین کیا لڑنے کے لیے, اگر ابھی واپس چلے جائے نا تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اوے ہو جائے گی, اور دیکھو تم گئے اتنے گئے, کدھر رہتا. ہم نے کہا نہیں, ہم ادھر ہی کریں گے. تو پھر سب نے مل کے ریسک لیا. سب نے ان کو رگ کیا ایز اے فشنگ بوٹ, اس کو کیموفلاج کیا ایز اے فشنگ بوٹ. سبمرین کو؟ ہاں, سبمرین ہنگور کو. کیسے؟ بس وہ لائٹیں وائٹیں لگا کے اس کو کیا, اور ہم اپنے کہیں دور چلے گئے بامبے سے. ٹھیک ہے. پھر جب بامبے سے چلے گئے تو یہ اگر سبمرین ہے ایسا, یہ پانی ہے اس کا,
تو اب یہ پانی ہے نا یہاں، اس کو لانا، تو پھر ہم نے سبمرین کو کہتے ہیں لسٹنگ، تو ہم نے سبمرین کو ٹلٹ کیا، اپنے ادھر سے پانی نکالتا جو آ گئی اور ریگ کیا اور چکر لگاتے رہے. یس اٹس ڈینجرس رسک، بٹ لک فیورز دا بریو ہو ٹیک رسک. یعنی کہ ٹلٹ کر کے یہ سبمرین چلتی رہی ہے؟ نہیں سبمرین چل کے ہلکی چلتی رہی. پھر میرے کرو نے ٹلٹ کر کے وہ جو ہول تھا وہ باہر آ گیا نا، جس میں سے وہ ہم نے نکالنا تھا، اس کو نکال کے بیرنگ چینج کی اور بیرنگ لگائی، واپس آ گئے. بالکل. اور کتنی دور تھے آپ؟ یہ ہم کافی دور چلے گئے تھے بامبے سے. نکل کے آپ نے یہ کہا اپنے ایریا سے نکل گئے نا. آپ کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ انڈین سرویلنس وغیرہ، انڈین انٹیلیجنس ہے، وہ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں لگا؟ دیکھو ارشد، بات یہ ہے وار میں یا آپ خدشے کیلکولیٹ کرتے رہے تو یا لڑتے رہے. ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم رسک لیتے ہیں. وہ کسی نے مذاق میں کہا نا کہ اگر ایک پروفیسر ہو جو کہ پی ایچ ڈی ہو تھیوری یا پروبیبلٹی میں، ہی ول نیور میک اے گڈ سب مینر، کیونکہ وہ تو کیلکولیٹ کرے گا. اس کا سکسیس ریشو جو ہے 10% سے زیادہ نہیں ہوگا کہ نہیں سوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہائی یو ہیو ٹو ٹیک رسک، یو ہیو ٹو ایکسپٹ. چلے جاتے. تو یہ رسک بالکل تھا. اور ایک انڈین جہاز، ہم ان کے پانی سے دور چلے گئے تھوڑے، لیکن پھر بھی آف انڈیا تو تھے ہم یہ کر کے. تو ان کا ایک جہاز آیا تقریباً 1000 گز تک نزدیک آیا. 1000 گز 1 کلومیٹر تک؟ ہاں وہ 1000 سمندر میں 1 کلومیٹر تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں، 1000 گز کچھ بھی نہیں ہوتا سمندر میں. وارشپ تھا؟ پکا وارشپ تھا. اس نے وی کیپٹ آن، ہم چکر لگاتے رہے. ہم نے نہیں کیا، ہم نے ڈائیو نہیں کی. اگر ڈائیو کرتے اس کو پتہ لگ جاتا. مجھے کہا اس میں نے کہا ڈائیو نہیں کرتے تو 50% چانس تو ہے نا ہی ول بی فولڈ. آپ کے ایکسو نے نہیں کہا کہ سر یہ نظر آ رہے ہیں وہاں سے میزائل آ سکتا ہے، ٹارپیڈو آ کے ہٹ ہو سکتا ہے؟ ایکسو تو نیچے آئی اوور رولڈ ایوری باڈی. اس سے تو بعد میں 2 ہی تھے ہم. ایکسو میں اوپر سرفس پہ تھے، تو اس سے تو بعد میں نے کہا نو. سو وی ڈڈ ناٹ ڈائیو. اس میں یہ ہے کہ 50% چانس تھا کہ وہ تھوڑا ہی ول بی فولڈ، وچ ورک. وہ آیا 500 گز تک، اتنا اس نے لائٹیں شائٹیں ماری، ہمیں سمجھا کہ فشنگ بوٹ ہے، واپس چلا گیا. This is the way it is. اور اگر وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے کہ واقعی سبمرین ہے؟ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے آئی ایم ناٹ ریکلیس، میں دماغ لگاتا ہوں. اگر وہ فائرنگ شروع کر دیتا تو آئی کوڈ ڈائیو. اگر وہ اتنا اچھا ہے کہ پہلا فائر اس کو مجھے لگے گا then he deserves to win. نہیں لگتا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، if he recognizes me he starts firing. اس کے لیے گٹس چاہیے کہ فشنگ بوٹ کروں نہ کروں، یہ کرے. if he opens fire جیسے ہوگا ٹھک سے ہم ڈائیو کر جائیں گے. ڈائیو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ تو سیکنڈ ہم نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن he could have hit me، پر ٹھیک ہے وہ ٹائم تو لگتا ہے. تو ان کے ریڈارز میں، سونار میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا کہ اب یہ پریسائز لوکیشن مارک ہوگی یہ سبمرین؟ نہیں وہ تو کرتا، بٹ if he is so good کہ فرسٹ شاٹ he fires and hits me then he deserves to win. But I took that he will not be first shot، کبھی نہیں لگتا ہے، دوسرا تیسرا لگے گا، اس کو تو میں نیچے چلا جاؤں گا. But he could have still come and drop depth charges. یہ تو سبمرین. بٹ آپ دیکھیں نا، اگر میں ڈائیو کر جاتا تو میں اس کو کتنا ایڈوانٹیج دے رہا ہوں. It is confirmed it is submarine. وہ سرفس گن بھی مارے گا. By the time I go deep then he knows where can I go 2-3 اور وہ ڈیپتھ چارج بھی مجھے مارے گا. More chance of getting me if I dive, less chance of getting me if I stay on surface. So it worked. جہاز چلا گیا، کتنا ٹائم لگا کہ آپ کی سبمرین صحیح ہوگی اور پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ جہاز اس میں تھوڑا ہے کہ ایکچولی 2 جہاز تھے. 71 وار کی بات کر رہا ہوں. ہم نے پہلے میں فائر کیا، ٹورپیڈو چلا، ایکوار کیا، لیکن ٹورپیڈو پھٹا نہیں. اب اس کی کئی وجہ ہو جاتی ہیں. ہم ساؤنڈ اینولپ سے سیکوینس میں جانا چاہوں گا. ہم تھوڑا آگے چلے گئے. اب یہ سبمرین خراب تھی، ایئر کنڈیشننگ یونٹ، یہ جہاز آیا، آپ نے وہاں ڈیسیژن لیا کہ کشتی بنا لی. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد وہ چلا گیا جہاز، ہماری ریپیئر کمپلیٹ ہو گئی، ہم بامبے کی طرف واپس آئے. تو 2 اور 3 دسمبر کی رات کو ہم جب بامبے کی طرف آ رہے تھے تو ان کا فلیٹ جو ہے وہ بامبے سے نکلا. 2 ہیوی شپس، ایئر کرافٹ کیریئر نہیں تھا. آئی تھنک 1 کروزر، 1 ٹینکر اور باقی 6 ان کے ڈسٹرائر تھے. وہ ہمارے قریب سے گزرے. لیکن ابھی ہمیں
ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے. کوڈ ورڈ نہیں آیا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی, یو کین اٹیک. وی آر اے ڈسپلن سروس. ابھی کہنا ٹھیک ہے جی, لگا دیتے, یہ کرتے وہ کرتے, لیکن اٹیکنگ اے وار شپ از اے ایکٹ آف وار. سو unless you have order, you have to act responsible, not reckless. آرڈر نہیں آئے تھے. تو میں نے ریڈیو سائلنس بریک کر کے وہ کراچی کی طرف سے ان کو بتایا کہ یہ آ رہا ہے فلیٹ اور یہ اس کی ڈائریکشن ہے. وہ کوڈ میں جلدی سے بتایا. اپنی پوزیشن بھی پھر میں نے دے دی کیونکہ میں نے ریڈیو ریزلٹ کیا. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کوڈ بھیجنا ہے, آپ کو اس وقت یہ علم تھا کہ یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور آپ کی پوزیشن مارک ہو جائے گی؟ ہاں وہ تو کوڈ تھا, لیکن رسک کیوں لیا آپ؟ لیکن یہ رسک ایسا تھا کہ وہ کراچی کی طرف آ رہے تھے. میں نے اپنی عقل استعمال کی, میرے آفیسر سے بھی میں نے ایڈوائس لی, میرے نمبر 1 ایکسو سے, آپریشن آفیسر سے, ان سب سے ایڈوائس لی کہ ہمیں بتانا چاہیے 290 کراچی کا کورس ہے, تو سارا فلیٹ اگر کراچی کی طرف جا رہا ہے تو سم تھنگ از لائکلی ٹو ہیپن بامبے. تو بتانا ضروری تھا, اٹ واز امپورٹنٹ. اس وقت تو سیٹلائٹ انٹیلیجنس وغیرہ نہیں تھی. تو وی سیڈ دیٹ اٹ از ورتھ اے رسک ٹو انفارم نیول ہیڈ کوارٹرز کہ یہ انڈین فلیٹ آپ کی طرف آ رہا ہے. رسک آپ کی اور آپ کے کرو کی لائف اس سے رسک میں آ گئی. تو انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا, لیکن یہ ہمارے ایریا کے باہر تھا, ہم تو ایریا میں جا رہے تھے نا, تو پھر جلدی سے ہم اپنے ایریا میں پہنچ گئے. لیکن ڈیٹیکشن تو ہو گئی, آئی ایگری دیر. تو پھر سیکوینس میں چلے. اس میں یہ ہوا کہ جب آپ اپنے ایریا میں گئے تو وہاں, اور پھر اگلے دن ہمیں کوڈ آ گئی جب وار شروع ہو گئی 4-5 دسمبر کو کہ بھائی ٹھیک ہے کوڈ آ گیا, یو کین اٹیک نو. تو اب انڈین کو پتہ لگ گیا کہ جہاں تو سبمرین ہے. میں نے ہیڈ بروکن دا ریڈیو سر. تو ان کے جہاز اس ایریا سے نہیں جا رہے تھے. تو یہ تو دس از اے سیکریفائس, دس از دا ریزلٹ. تو پھر اپنے کرو کے ہم نے اپنا مشورہ وغیرہ کر کے ہم NH کو ہم نے کہا کہ ہمیں ایریا شفٹ کرنے کی اجازت دی جائے, ایریا ٹو دا نارتھ ڈیو ہیڈ کے سامنے. تو NH کو نے فوراً اجازت دے دی. دیکھو نا, یہ کوآرڈینیشن ہوتا ہے. ان کو پتا تھا کہ کوئی اس میں وزڈم ہوگی, نہیں تو پوچھتے کیوں گئے ادھر ادھر. کا یس, دیکھو نا یہ کوآرڈینیشن ہے. تو پھر ہم اس ایریا میں آ گئے جو کہ گجرات کے سائٹ پہ ہے اور ڈیو ہیڈ کے سامنے ہے. یہ تقریباً ہم 7 دسمبر کو وہاں گئے. وہاں پھر ان کے یہ جہاز سے پہلے 3 تھے, کتھار, کرپان اور ککری. پھر ایک خراب ہو گیا کتھار, تو کرپان اور ککری رہ گئے. یہ وار شپ سے وار شپ, یہ پکے بلیک ووڈ کلاس وار شپ ہیں. اینٹی سبمرین وار شپ ان کو کہتے ہیں. دونوں اینٹی سبمرین اینٹی سبمرین تھے. تو یہ دے ور لوکنگ فار دا سبمرین. ان کو پتہ لگ گیا تو یہ تو مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے نا, کیونکہ میں نے اپنی پوزیشن دے دی تھی, مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ آ گئے, اور اس وقت جب یہ آ گئے تو پھر, لیکن یہ ذرا شیلو واٹر میں آپریٹ کر رہے تھے. لیکن ان کی بدقسمتی, میری خوش قسمتی, ایک سرچ پیٹرن جو کر رہے تھے وہ اسی کتابوں سے کر رہے تھے جو ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. وہ کامن ویلتھ میں ہے نا, تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کا سرچ پیٹرن ہے. تو پھر ہم نے سرچ پیٹرن کر کے ان کے ایک لیگ ہوتا ہے جس پہ آ رہے, ادھر ویٹ کیا. لیکن شیلو واٹر میں کیا, پھر ہم نے رسک لیا. میں جیسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یار دیکھو, یو ہیو ٹو ٹیک رسک. یہ آؤٹ آف دا باکس آنا پڑتا ہے. ان باکس پیس ٹائم, میں بلکہ کھل کے بات کروں گا. یہ ان باکس آپ کی پلان شلان جو ہوتی ہے نا, یہ ساری پیس ٹائم ہے. اس کو آپ پیس ٹائم کے لیے وار جیتنی ہے تو کم آؤٹ آف دا باکس, بی انپریڈکٹیبل. آپ وہ نہ کریں جو آدمی اوور پریڈکٹ کر گیا تو ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپل دیتا ہوں, 3. سب سے پہلے وہ شیلو واٹر میں تھے. یہ ڈیفنی کلاس سبمرین جو ہے یہ 100 میٹر سے کم نہیں آپریٹ کرتی, کیونکہ 40-50 میٹر اس کو اپنی سیفٹی چاہیے, 30-40 میٹر اس کو نیچے چاہیے. تو 100 میٹر وہ تھے 60-65 میٹر میں. تو ان کو پختہ یقین تھا کہ یہاں ڈیفنی سبمرین نہیں آئے گی. ہم چلے گئے وہاں. تو we went there and attacked them at 65 meters. Yes, risk, I agree. But then again, I repeat, کہ luck favors the brave who take risk. But you must take calculated risk. تو risk لیا ہم نے. Isothermal پانی تھا, پانی کا ٹیمپریچر ایک ہی تھا. Best for them, worst for me. کیوں؟ وہ جو سونا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا, اگر پانی کا ٹیمپریچر چینج ہو جائے, نیگیٹو گریڈی ہو جائے, تو وہ سونار بیم ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے. اگر ایک ہی ٹیمپریچر رہے
تو آئسوتھرمل اس کو کہتے ہیں, وہ ان کے لیے بہت بہتر, ساؤنڈ بیم سیدھی میرے اوپر آتی ہے, رینج بھی بڑھ جاتی ہے. بٹ ان کا سونر فیکٹر تھا, کچھ ہم نے ایویژن کی, کچھ ادھر کیا, کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل, تو وہ انہوں نے ڈائریکٹ ہی کیا. تو پھر وہ پہلے شپ پہ آپ نے فائر کیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ یہ انٹرسٹنگ ڈسکشن اور یہ تاریخی جو اکمپلشمنٹ ہے اس حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب. پہلا گولہ آپ نے ٹورپیڈو کس کو مارا؟ پہلا کرپان پہ, کرپان جو ساتھ تھا نا, پہلا اس پہ مارا. ٹورپیڈو ٹھیک چلا, ہوم ہوا, لیکن پھٹا نہیں. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو ساؤنڈ اینولپ جو اس کا تھا جس اس سے ٹورپیڈو باہر نکل گیا, یا وہ زیادہ گہرا چلا اور اس کی وجہ سے میگنیٹزم نے ایکچویٹ نہیں کیا. یہی تھی, کیونکہ وہ چل رہا تھا تو تقریباً 5 منٹ تک وہ چلتا رہا, نہیں ہوا. تو پھر ہم ڈیمورلائز تھے نیچرلی. ٹورپیڈو آپ کا چلے پتہ لگ جاتا ہے. پہلے سونا آپریٹر نے کہا ٹورپیڈو ٹرننگ لیفٹ ایکوائرڈ, وہ ٹارگیٹ کی طرف گیا, ہم خوش, ہم نے کہا. پھر چلتا 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 ختم ہو گیا 5-7 منٹ. تو ڈیمورلائز کہ نہیں پھٹا, کیا ہو گیا. ہوتا ہے یار, آپ نے ٹورپیڈو فائر کیا, زبردست کیا, ہر چیز نہیں ہوا. بٹ پھر اسی میں دا لیڈرشپ آتی ہے. یو سی دا لیڈرشپ کوالٹیز شو ایز مچ انڈر سکسیس اینڈ آلسو فیلئر. اب یہ فیلئر ہے, ٹورپیڈو نہیں چلا, آپ نے مارا, نہیں چلا. It's not a success, it's a failure. But I think full marks to my ops room team. انہوں نے ہمیں جلدی سے, ہم نے کنسنٹریشن کی, تو ہم نے کبھی ٹیک رسک اینڈ فائر آن دا ادر ٹورپیڈو جو ہمارے اسٹاربورڈ یا رائٹ پہ تھا اور بالکل نزدیک تھا. ہم نے کہا اس پہ فائر کرتے. اور یہ دوسرا INS کوکری تھا. یہ کوکری تھا. اب ہائنڈ سائڈ اللہ کو یہی منظور تھا, وہ پرائیویٹ شپ تھا کمانڈر کا, یہ اسکواڈ کمانڈر کا جہاز تھا, یہ کیپٹن تھا, میرے سے سینئر تھا, میرے سے بڑا تھا, اسکواڈرن کمانڈر تھا, تو وہی منظور تھا اسی کو ڈبونا. تو بہتری ہوتی. پھر ہم نے ٹرن کیا فاسٹ سپیڈ پہ اور اس کے پیچھے فائر کیا. اٹ واز ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ جب فاسٹ سپیڈ پہ ٹرن کرتے ہیں, میں ناظرین کو سمپل لینگویج میں سمجھانا چاہتا ہوں, تو آپ کو تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے, اسٹیبل ہونا پڑتا ہے, تاکہ ٹورپیڈوز کے جو جاروز انسائڈ ہیں وہ چلے, وہ بھی اسٹیبل ہو جائیں اور باقی چیز بھی اسٹیبل ہو جائے, آواز کم ہو جائے, تاکہ ٹورپیڈو آپ کے اوپر واپس نہ آئے, اور بڑی چیزیں ہیں اسٹیبل, پلیٹ فارم کو اسٹیبل. تو یہ پھر ہم نے تیز سپیڈ کریں گے تو ٹرن کیا, سلو کیا, تھوڑا اسٹیبل کیا, ٹورپیڈو گیا. اور اب ان کی بدقسمتی یا ہماری خوش قسمتی, ایک ہوتا ہے یونیفاکسر, ایک نوائز میکر اس کو کہتے ہیں, وہ پیچھے وہ اسٹریم کرتے ہیں ہومنگ ٹورپیڈو کے خلاف. تو اگر وہ نوائز بنا رہا ہو تو پھر وہ ٹورپیڈو اس کی طرف جائے گا اور ادھر ہی رن آؤٹ ہو جائے گا. وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. تو ٹورپیڈو سیدھا اس کے پروپیلر کی طرف گیا اور پھٹا, اور پیچھے اس کا میگزین تھا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ اینٹی سبمرین شپ تھا مجھے ڈبونے کے لیے, مجھے اٹیک کرنے کے لیے. تو 60 ٹن کے قریب اس کا جو ایمونیشن تھا, جو اس کی پروجیکٹائل اس نے میرے خلاف استعمال کرنی تھی, اس کے نیچے پھٹا. ابھی انالیسس ہوئی کہ 2 ایکسپلوژن تھے, لیکن تقریباً 1-2 سیکنڈ کے تھے, تو اس وجہ سے وہ ایک ہی لگتا ہے بہت بڑا. پہلے میرا ٹورپیڈو ایکسپلوڈ ہوا, پھر ایک ریڈیوز لاکر اوپر ایکسپلوڈ ہوا, اس کے ساتھ ہی میگزین ایکسپلوڈ ہو گیا 60 ٹن. تو یہ بڑا ہیوج ایکسپلوژن ہے. 60 ٹن ایکسپلوژن تو بہت بڑا ہوتا ہے, ہیوج ایکسپلوژن. تو اس نے شپ کی پھر بیک توڑ دی, کیل جو ہے نا وہ اوپر لفٹ کر کے اس کو ٹوٹا. تو 2 منٹ کے اندر جہاز یہ ڈوب گیا. اور اس میں 178 تو نکل نہیں سکے, ان کے کرو مارے گئے, اور باقی تقریباً 60 نے 70 نے کہتے ہیں چھلانگ لگائی پانی میں موٹے کے ساتھ. 10 اس میں بھی چلے گئے کیونکہ سردی تھی رات کو, ریسکیو تو بعد میں آیا نا. ٹھیک ہے. اب اس دوران میں آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی پوزیشن تو دے دی ہوئی ہے, تو یہ کرپان دوبارہ مجھے اٹیک کرنے آیا. اب ایک میں نے 2 ٹورپیڈو یہ جب آپ نے ہٹ کیا تو اس پہ کمیونیکیٹ بھی کیا آپ نے نیول ہیڈ کوارٹر کو بتایا؟ ابھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا بعد میں. ابھی تو میں اپنی جان بچا رہا ہوں, بھاگ رہا ہوں. تو اس وقت پھر کیا, پھر کرپان آیا, میں نے پوزیشن دے دی, دیکھیں نا آپ نے 1 ٹورپیڈو فائر کیا, دوسرا فائر کیا,
कुकरी हिट हुआ तो मैंने अपनी पोजीशन दे दी ना, तो किरपान नियर बाई है, किरपान जो बच गया था, तो वो फुल स्पीड आया मेरे ऊपर अटैक करने। अब तो उसको पता है, तो सेल्फ डिफेंस में एक थर्ड टॉर्पीडो फायर किया, फिर सेल्फ डिफेंस। जब उसने होमिंग टॉर्पीडो सुना तो वो फिर उसने टर्न किया, देखो होमिंग टॉर्पीडो वो हिट करता उसको, उसने टर्न किया। होमिंग टॉर्पीडो की स्पीड भी वही थी, मेरे ख्याल 35 नॉट्स, उसकी भी यही थी रफली 30 नॉट्स। तो उसने जिगजैग किया तो स्पीड उसकी जिगजैग से स्पीड कम हो जाती है। उस टॉर्पीडो ने भी हिट किया, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो शिप डैमेज हुआ, वो रिपेयर कर सकते हैं, बाद में रिपेयर हो गया, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब हमने निकलना था यहाँ से। अभी हमने यानी कि 2 शिप्स हिट हुए। 2 थे, कुथार चला गया था, ये कुकरी और किरपान 2 थे, तो दोनों को मैंने अटैक किया। तो ये नेवल हिस्ट्री में 2 वॉरशिप्स, 1 सबमरीन से कितने इंसिडेंट्स हैं इस तरह के? इसमें एक तो ये बात है कि ये फर्स्ट शिप था जो कि एक डीजल सबमरीन ने सिंक किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये आज तक रिकॉर्ड अभी है। दूसरा शिप न्यूक्लियर सबमरीन HMS कॉन्करर ने किया था फॉकलैंड वॉर में, और जनरल बिलग्रानो उनका जहाज था अर्जेंटीन का, वो न्यूक्लियर ने किया था। डीजल का यही है, बिल्कुल अभी तक यही है। मैं इससे पहले कि थोड़ा आगे मैं ये जानना चाहता हूँ, और नाज़रीन के लिए भी, कि जहाज़ सबमरीन के लिए डबोना आसान है, मुश्किल है? देखिए जी, ये जो एडवांटेज है ना, ये आपके अपने दिमाग में है। ये इंस्टेंसेस भी हुई हैं, और मैं बताना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन हमें पढ़ाते हैं कि एक अमेरिकन सबमरीन आई, उसने पेरिस्कोप अप किया, कमांडर उसने देखा कि 7 या 8 दुश्मन के जहाज हैं। उसने कैलकुलेट किया कि मैं क्या अटैक करूं, मेरा बचने का चांस नहीं, डाउन पेरिस्कोप चले गए। तो सबमरीन हमेशा जब अटैक करती है सिंगल शिप को नॉर्मली नहीं करती, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या पूरा एक फॉर्मेशन एस्कॉर्ट होती है। तो पहली तो ये बात नाजरीन समझे ना कि सबमरीन 1 to 1 बहुत मुश्किल होता है। इस नॉर्मली सिंगल सबमरीन, उधर जहाज ज्यादा होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें 1 वर्सेस 3, 4, 5, एंड समटाइम 1 वर्सेस 3, 4 सर्फेस प्लेटफॉर्म्स, 1 एयर प्लेटफॉर्म, एंड देन हेलीकॉप्टर, ये सब आपके पीछे आ जाते हैं। तो फिर बस आप फिर निकले, ऐसे ट्रेनिंग होती है। तो बट सबमरीन को एडवांटेज भी होता है, अगर अच्छा वर्कअप है, सब कुछ है, निकल जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं, और वफ़े के बाद दोबारा ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन और ये तारीखी जो अकम्पलिशमेंट है, इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब, पाकिस्तान के वॉर हीरो 1965, 1971, और नेवल हिस्ट्री में जो अकम्पलिशमेंट है उसकी दुनिया भी बाकायदा तौर पे रिकग्नाइज करती है कि इस तरह के कारनामे कम ही होते हैं, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये अकम्पलिशमेंट हुई कैसे थी, ये तारीख बनी कैसे थी। आप पहुंचे हुए थे, दोनों जहाज़ उनके हिट हो गए, उसके बाद क्या हुआ? INS उसके बाद ही तो हर चीज शुरू हुई। अब मैंने अपनी पोजीशन दे दी है, मैं शैलो वाटर में हूँ, उनके करीब हूँ, तो मुझे वाकई एक एज ए जिम्मेवार कमांडिंग ऑफिसर अब वापस अपने क्रू और सबमरीन को सेफ कराची लाना है। आप अब इंडियन साइड देखें, वो भी मेरा माइंड रीड करते हैं कि सबमरीन अभी बॉम्बे तो नहीं जाएगी, सबमरीन कराची आएगी, तो वो इसको कहते हैं मेन लाइन ऑफ एडवांस। तो वो मेरा तकरीबन रास्ता जिससे मैंने आना है वो पता कर लेते हैं। तो अगले 3 दिन तक आई वुड से द लाइफ वाज मिजरेबल। उनके जहाज, उनके हवाई जहाज, उनके हेलीकॉप्टर, दे वर ऑलवेज, क्योंकि मेरी पोजीशन रफली उनको पता है। सी बहुत काम था, अगर सी रफ हो तो सबमरीन को सूट करता है। हम जब स्नॉकल करते हैं, अपना मास ऊपर करते हैं, सी रफ हो तो डिटेक्ट नहीं होती। ये सी वॉज एब्सोल्युटली स्टेट 0-1, तो जरा सा हम स्नॉकल करें तो पता लग जाता था। बैटरी डाउन हो जाए तो मैं क्या करूं, खाना बंद, सिर्फ हल्का फुल्का, तो बैटरी हम सेव करते थे। तो बैटरी डाउन हुई 3 दिन बैटरी तक नहीं चलती थी, वो थी? थोड़ा थोड़ा हम चार्ज करते थे, लेकिन बैटरी को सेव करते थे। एक कंडीशन काम चलाते थे,
मूवमेंट कम करते थे, असेंशियल मशीन नहीं चलाते थे, खाने नहीं पकाते थे, खाने गर्म नहीं करते थे, बस इतना खा दिए, सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ये सब बैटरी पे है. So we sacrifice our personal comfort and the comfort of crew to save battery which can be used for the war. And this is what we did for 3 days. और crew का चेस किया उन्होंने आप कराची की तरफ वापस आए? 3 दिन में उन्होंने डेप्थ चार्ज कराया हमारे ऊपर. रफली पोजीशन तो पता थी. डेप्थ चार्ज आम लोगों को बताएं कि ये होता क्या है? डेप्थ चार्ज एक बहुत बड़ा बारूद का डब्बा होता है. अगर सबमरीन 50 मीटर डेप्थ पे है तो वो ऐसे दो पैटर्न फायर करते हैं. एक पैटर्न 2 या 3 डेप्थ चार्ज तो 50 मीटर से थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लोड करते हैं और 3 उसके नीचे करते हैं. फिर आप सैंडविच हो जाते हैं. जब एक्सप्लोजन एट ए टाइम होता है ना तो आप उसी में आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. तो उन्होंने डेप्थ चार्ज, बट लकीली अल्लाह ताला का फजल, कुछ हमारी विजन कि वो नियरेस्ट डेप्थ चार्ज प्रोबब्ली वाज 1000 यार्ड, मे बी 800 यार्ड, लेकिन वो भी हिला देता आपको. लेकिन ना मुराल है, 3 दिन तक आपको डेप्थ चार्ज पड़ते हैं. ठा नजदीक आ रहे हैं, फिर पता नहीं अगला वाला कहाँ आता है. 3 दिन तक जिसको के आम मिलिट्री फौजी टर्म में के बमबारी आप पे होती रही. हाँ बस 3 दिन तक होती रही. उसमें मुझे, लेकिन फौजी टर्म मैं फिर कहूँगा तो फौजी तो अपना रुक के बैठ जाएगा अपने खंदक में, लेकिन मुझे तो बैटरी चार्ज करनी है. अगर 3 दिन तक मैं बमबारी मुझे हो रही, मैं फौज में हूँ, तो मैं छुप के कहीं बैठ जाऊंगा और निकल आऊंगा. ब्रीदिंग तो मेरी है ना. बट सबमरीन में तो 50 बंदे मेरे साथ हैं और वो तभी रह सकते हैं जब ऑक्सीजन हो, सब हर चीज हो, जब बैटरी हो. तो बैटरी में सेव करनी, बैटरी के लिए मुझे एक्सपोज करना पड़ता है, जैसे उसको खंदक से निकल के सांस के लिए बाहर आना पड़ता है. तो इस दौरान में हमारा वाकई टेस्ट था प्रोफेशनलिज्म. लेकिन इसमें जो हमने रिकॉनेसेंस पेट्रोल किया था, इसका बहुत हमें एक सबक हासिल हुआ और एक लेसन और एक उसका एडवांटेज मिला. जब अर्लियर अगस्त में रिकॉनेसेंस पेट्रोल किया था तो उनके 3 हवाई जहाज़ों को थोड़ा आइडिया हो गया था, फिर ऊपर आते थे. मैं इंटरनेशनल वाटर में हूँ, वो भी करते हैं. तो तीनों के हमने रेडार सिग्नेचर ले लिए. अल्लाह बख्शे एडमिरल कादरी मेरे एलओ थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप क्लास. तो हमने तीनों के सिग्नेचर ले लिए कि 2 के रेडार तो बहुत अच्छे थे, एक का रेडार खराब था, उसको कहते हैं रेडार बेंट, उसकी बीम ज्यादा नहीं जाती थी, वो 20% काम करता था. हम चुप कर रहे. जब ये वॉर हुई 3 महीने के बाद, वो सिग्नेचर हमने सब सेव कर लिए. तो वो तीनों हवाई जहाज फिर आए. ये रिकॉनेसेंस एयर का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट होते हैं. 2 का रेडार ठीक, ये जो तीसरा था उसका रेडार अभी तक उन्होंने ठीक नहीं किया था. चलो लक, ठीक नहीं किया था. इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि दुश्मन की कमजोरी को ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, वो ठीक कर लेगा. 18th को आप वापस आए तो जो आपकी अचीवमेंट थी, 2 इंडियन नेवल शिप्स, उनको आपने हिट किया, एक को सिंक कर दिया. ये नेवल हेडक्वार्टर को कब इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, नेवल हेडक्वार्टर को सिग्नल है, ये पहले हमने कर दिया था. ये अगर 9 को हमने जहाज हिट किया था ना, तो 9 की सुबह को हमने सिग्नल बना दिया था. तो रेडियो साइलेंस हमने ब्रेक किया और किया. अटेम्प्ट हमने थोड़े से किए, क्योंकि पहली दफ़ा वो HF हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, कई दफ़ा वो रेज नहीं होती, जैमिंग होती है. हमारा जो नेटवर्क होता है दुश्मन जैम करता है, ये करता है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वो सिग्नल चला गया और जवाब भी आ गया. यस, वो रिस्क लिया, उससे उनको मेरी पोजीशन का और पता लग गया. तो ये मैंने किया, बिल्कुल डिलिबरेटली किया, रिस्क लिया, क्योंकि ज़रूरी था कि इस वॉर में अगर आप कोई अच्छा चीज़ करते हैं तो नेवल हेडक्वार्टर और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फौरन पता लगना चाहिए, मोराल के लिए, और इसकी पता लगना चाहिए. बाद में बताने का क्या फ़ायदा है. तो हमने बिल्कुल इन्फॉर्म किया. सिग्नल उनको देर से मिला, लेकिन मिल गया. वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तसीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।